بہت ہی اپنے میرے لیے قابل احترام بھی ہیں اور بہت ہی میں ان کا محترم بھی ہوں. لیکن آپ آج ملٹری کوڈ ہی کہہ رہے ہیں. انہیں یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب مشرف آرمی چیف تھا اور اس کے جہاز کو جو ہے بہرحال آرمی چیف سٹنگ تھا اور اس کو ہائی جیک کیا گیا اور باقاعدہ یہاں سے ڈی آئی جی اور اس وقت کے چیف منسٹر انہیں پکڑنے جا رہے تھے. تو اگر ملٹری کورٹ ہوتی تو میاں صاحب کو سزائے موت ہوتی اس الزام میں. عمر قید تو خیر ہوئی تھی. تو یہ جو آپ روایت مخالفین کے خلاف ملٹری کورٹ کی ڈالیں گے تو پھر یہ تمام حدود پلان کے بہت آگے تک جائیں گے. جی عرفان قاضی صاحب. دیکھیں, مجھ سے ایک آپ نے لیگل سوال کیا ہے. آرمی ایکٹ آف 1952 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کہاں کہاں ہوتی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے ان لوگوں کو اپلائی کرتا ہے جو اس ایکٹ کے تابع ہیں, اور ان لوگوں کو بھی اپلائی کرتا ہے جو کہ اس ایکٹ کے تابع تو نہیں ہے لیکن ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اس کے تابع ہیں. تو یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ میں لکھی ہیں. اٹس ناٹ اے ریڈنڈنٹ لا. Therefore, as a legal expert, میں آپ آرمی ایکٹ 1952 which is an existing law جو کہ ایک رائج الوقت قانون ہے, تو وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے. اگر اس کے یہ فیکٹس ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فیکٹس پہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ آرمی انسٹالیشنز پہ یہ دھاوا بولا گیا تھا اور اس کے پیچھے جو انسٹیگیٹر تھا وہ کوئی لیڈر تھا, تو وہ لیڈر جو ہے پھر وہ اس کو یہ لا کا اطلاق ہو جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں.